اب شریعہ کی ٹرمنالوجی میں نبی کسے کہتے ہیں؟ شریعہ کی ٹرمنالوجی میں نبی وہ بشر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تبلیغ کے لیے جس انسان کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو پہلی بات ہم نے عرض کی وہ ہے بشر ہونا۔ اہل سنت کا، اہل حق کا یہ موقف ہے کہ نبی بشر ہے۔ جو ان کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس وقت المیہ یہ ہے کہ حق کے ترجمان خال خال میسر آتے ہیں، جس کی وجہ سے حق کی کتاب پر شاید ڈسٹ پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ وہ بشر ایسا نہیں جیسے ہم بشر ہیں۔ وہ اپنی پوری ذات کے اعتبار سے، اپنی پوری ذات کے اعتبار سے دوسری بشریت سے ممتاز ہوتا ہے۔ وہ بشر ایسا ہے کہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وہ بشر ایسا ہے کہ اس زمانے کی صفات کمال اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے۔ وہ بشر ایسا ہے کہ اس کی طرف عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ وہ بشر ایسا ہے کہ وہ مقام عصمت پر فائز ہے۔ وہ بشر ایسا ہے کہ بشریت کو اعزاز اور شرف ملتا ہے تو اسی کی وجہ سے ملتا ہے۔ نبی نور بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی نورانیت کا منکر وہ کافر تو نہیں، لیکن ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، اور نورانیت اور بشریت پر بات کرنے والا ضد کے طور پر جاہل بلکہ اجہل ہے۔ اس وجہ سے کہ بشریت اور نورانیت یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح دن اور رات کا تقابل ہے کہ یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا صبح اور شام کا تقابل ہے کہ یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے اندر کوئی تقابل نہیں، یہ ایک فرد میں جمع ہو سکتے ہیں، بشریت بھی اور نورانیت بھی۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے نبی کے لیے دونوں لفظ استعمال فرمائے۔ بشریت کا اعلان خود زبان سے بھی کروایا نبی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور نورانیت کا اعلان بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے کروایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انا بشر، خود قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہ جو مقام بشریت ہے یہ کس سینس میں کہا گیا ہے؟ یہ اس سینس میں ہے کہ بشریت کو اتنا ڈی گریڈ کر دیا گیا تھا، انسانیت جہالت کا پلندہ بن چکی تھی، مورل ویلیوز ختم ہو چکی تھی، اور کوئی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نبی جیسے عظیم منصب پر کوئی انسان بھی فائز ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگے اس رسول کو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن روٹی بھی کھاتے ہیں، بازار میں بھی چلتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک نبی کوئی ما فوق الفطرت چیز تھی۔ اب اعلان کروایا گیا، محبوبی نے اعلان کر دیجیے انما انا بشر، تمہارے لیے آیا ہوں تو کیفیت کیا ہے؟ قرآن نے خود اعلان کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے ہیں اور تمہیں میں سے ہے، یعنی انہیں لبادہ بشریت دے کے بھیجا ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے، جب کوئی چیز لبادہ بشریت میں آتی ہے تو وہ عوارض بھی وہی قبول کرتی ہے جو بشریت کے عوارض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین کو بھیجا جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس، اور جا کے کہا کہ انہیں خوشخبری سنائیے۔ وہ آئے تو لبادہ بشریت میں آئے۔ جب لبادہ بشریت میں آئے عوارض بھی وہی تھے جو بشریت کے تقاضے ہیں۔ ہاروت و ماروت کو بھیجا تو انہیں جب لبادہ بشریت میں بھیجا تو انہوں نے عوارض بھی وہی اختیار کیے، کام بھی وہی کیے جو بشریت کے موافق تھے۔ لہٰذا انبیاء نورانیت کے باوجود لبادہ بشریت پر تشریف لاتے ہیں، اور ان پر بشریت کے سارے عوارض طاری ہوتے ہیں، لیکن ان عوارض کے طاری ہونے پر کسی عیب کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ ان کے اندر کوئی ایسا وصف نہیں پایا جاتا کہ جس سے لوگ تنفر کرتے ہوں، نفرت کرتے ہوں، جس سے ان کی ذات ڈی گریڈ ہوتی ہو، لوگ ان سے دور بھاگتے ہوں۔
اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے جو انہیں مقام عطا فرمایا ہے وہ ہے مقام عصمت، یعنی انہیں معصوم بنایا گیا ہوتا ہے، عیب کی نسبت نہیں۔ اس عوارض میں سے کوئی نفرت امیز چیز ہو تو اس کی نسبت بھی نبی کی طرف نہیں ہو سکتی۔ یوں سمجھیے کہ بشریت کے جتنے کمال ہوتے ہیں رب تعالیٰ وہ نبی میں جمع فرما دیتا ہے، بشریت کے عیوب سے انہیں مبرہ فرماتا ہے۔ لہٰذا یہاں اس بات کو بالکل کلیئر کر دیں کہ آپ نے جاہلوں سے سنا کہ وہ اس حد تک بھی کیا اٹھے کہ جناب ایوب علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے۔ یہ کہانی آپ نے سنی کہ ان کے جسم سے بدبو آنے لگی اور انہیں اپنے گھر سے اٹھا کر تو کوڑے کے قریب بٹھا دیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صراحتاً جھوٹ پر مبنی ہے، یہ صراحتاً اسرائیلیات ہے، یہ نبی کی شان کے منافی ہے۔ نبی وہ ہے کہ اس کی ذات تو رہی ذات، رب تعالیٰ اس کے بول میں بھی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے، اس کے خون میں خوشبو پیدا فرماتا ہے۔ اس کی کیفیات تو یہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی خون اپنا نکلوا کر کسی دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو کوئی پی کے آ جاتا ہے تو اسے اشجع الاشجعین کہا جاتا ہے، کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ یہ میرا خون ہے، اسے کسی جگہ پہ انڈے لاؤ، تو اب صحابی لے کے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا، اس لیے نہیں کہ عدم علم ہے، خبر نہیں ہے، نبی تو ہے ہی مخبر، وہ مطلع فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہاں کیا؟ عرض کیا حضور سوچا کہ زمین پر گراؤں تو یہ بھی منافی شان رسالت ہے، آسمان پر انڈیلوں تو یہ بھی منافی شان رسالت ہے، میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے اپنے جسم کا حصہ بنا لوں۔ تو نبی کی یہ شان ہے کہ وہ تمام تنافر کہ جو کسی بشر میں عوارض کے طور پر پائے جاتے ہیں وہ ان سے پاک ہوتا ہے، لیکن لبادہ بشریت میں آنے کے بعد عوارض بشریت اس کا حصہ ضرور بنتے ہیں، مثلا بیمار ہونا، بیماری کا آنا، لیکن وہ بیماری تنفر کا باعث نہیں بنتی بلکہ امت کے لیے تعلیم کا باعث بن جاتی ہے، امت کے لیے صبر کا باعث بن جاتی ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیماری خود شرف لینے حضور کی بارگاہ میں آتی۔ کیسے شرف ملتا ہے؟ کہ جو بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے نسبت ہو جاتی ہے اس بیماری پر امتی صبر کرے تو اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ بہت سارے مقامات جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے رب تعالیٰ جس بندے کو بلند مقام عطا فرمانا چاہتا ہے اور وہ عمل نہیں کر پاتا، رب تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ نبی ایسے عوارض سے پاک ہوتا ہے کہ جو عیب ہوتے ہیں، مثلا اس کا ہاتھ نہ ہو، اس کی ٹانگ نہ ہو، اس کی آنکھ نہ ہو یا کچھ ایسا ہو، تو اب اگر کوئی کانا یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں تو فوراً پہچان لیا جائے گا یہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، کلہم یزعمون انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، تو تم فوراً پہچان جانا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، تو جو ہوئی کانا اور وہ یہ دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ جھوٹ پر تو مبنی ہو سکتا ہے، حقیقت کا اس سے دور کے ساتھ بھی کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی نبوت کے بارے میں وہ فنڈامنٹلسٹ، وہ مبادیات جن کا علم ہر صاحب ایمان اور صاحب مقر نبوت کو ہونا بہت ضروری ہے۔